بہت جلد۔ اب کی بار جواب غیر متوقع طور پر اسد صاحب کی جانب سے آیا تھا۔ تبھی ڈائننگ ہال کے دروازے پہ بہت دنوں کے بعد ایک نسوانی مگر قدرے آسودہ سی آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ معمول کی مانند کہتی ہوئی وہ آغا جان کی طرف بڑھی تھی اور پھر فردن فردن سب سے ملنے لگی تو نگاہ پہ نظر پڑتے ٹریٹ کی تھی، مگر اس رات کی مانند اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات سرد مہری نہیں تھی، بلکہ بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ بھی مسکرائی تھی اور اس کی جانب بڑھی تھی۔ ارے شہری آئی ہے۔ اسی لمحے سمرین بیگم حال میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر کھلسی اٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پیاری واہ، وہ انہیں پہلے ہی تھی، لیکن بیٹے سے منسلک ہونے کے بعد تو وہ از سے زیادہ عزیز ہو چکی تھی۔ کیسی ہیں بڑی دادو؟ گرم جوشی سے اس کے سینے لگتی وہ محبت سے گویا ہوئی تھی۔ جاذب کی زبان میں بھی کھجلی ہوئی تھی۔ ساس کو بڑی ماما کہنے والی خاتون پہلی دفعہ دیکھی ہیں۔ اس کے لہجے میں مصنوعی افسوس جھلکا تو ماحول گزشتہ شب و روز کے بوجھل پن سے آزاد ہوتا خوشگواریت سمیٹ لایا۔ آپ ساس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو اللہ معاف کرے شوہر کو چاچو کہنے والی خاتون بھی دیکھ رکھی ہیں۔ راسین میں چٹکلے پہ شہرے کے کھا جانے والے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خاتون نہیں ہوں میں، سب سے زیادہ یہی بات قابل اعتراض لگی تھی۔ بھائی تم جتنا مرضی اب جتنا اجنبیت برت لو اس لفظ سے، جس حساب سے تمہارے شوہر کی عمر ہے تم اس کے ساتھ خاتون ہی کہلواؤ گی۔ امارا نے بھی اسے شرارت میں حصہ لیا تھا اور اس کی شاکی نظروں سے لہرایا تھا۔ جہاں لفظ شوہر دل میں عجیب سی گدگدی پیدا کر رہا تھا، وہیں اس کے خیال ایک کسک بھی دے رہا تھا۔ بڑی ماما ان سب کو سمجھا لے، مجھے تنگ مت کریں، چھوٹی ہوں میں ان سب سے۔ اسد صاحب کی باتوں کا اثر تھا جہاں حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ جو بھی تھا، وہ رات سے خود کو اسی پرانی شہرے کے حال روپ میں ڈال چکی تھی اور اس کا یہ روپ نگاہ سمیت سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ بے شک آپ ان سے چھوٹی ہیں خاتون، لیکن رشتے میں چونکہ بڑی ہیں اس لیے اب بیگم بھابھی چچی مامی حتیٰ کہ ماما سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ماوش بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا تو مرد حضرات کی موجودگی کے باعث وہ بری طرح سے سرخ پڑتی اچنبھی ہوئی تھی۔ چلو اب بس کرو سب لوگ، میری بیٹی کو تنگ مت کرو آپ لوگ۔ سمرین بیگم اس کے بالوں کو چومتے ہوئے محبت سے کہا تو راسیم نے بھی وہاں سے ہٹنے کی اس کی زبان کو بھی خارش ہوئی تھی۔ بالکل آپ کا بیٹا آ چکا ہے، آپ کی بیٹی کو تنگ کرنے کا پرمٹ اس کے پاس ہے۔ اس کی دبی دبی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سبھی کی سماعتوں کی نظر ہوئی تھی، جبکہ حال میں انٹر ہوتے راسیم کے جملے پہ چوکتے ہوئے اس کی نظر جب ماں کے بازو کی حالے میں موجود اس نازک وجود پہ پڑی تو ایک سرور سکون کی لہر وجود میں دوڑی تھی۔ السلام علیکم، اس کی گمبھیر آواز گونجی تو شہرے نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو آغا جان کی جانب بڑھا تھا اور اس کی دوسری نظر بڑی بے ساختی سے نگاہ کی جانب اٹھی تھی جو مسکاتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں میں اتنا پیار ہے تو یہ ڈائیورس کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی ذہنی روح پھر سے بھٹکی اور انہی سوچوں میں الجھے ہوئے وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ آہستہ سے چلتا اس کے بالکل نزدیک کھڑا سمرین بیگم سے ملنے لگا۔ ایک منٹ، ارسم کی اچانک آواز پہ وہ اپنے خیالات کی یورش سے نکلی تھی۔ پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ شہرے سے ملنے لگے ہو یا ماما سے؟ اس کی شرارتی آواز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ گلابی ہوا، جبکہ زرگام کی خوبصورت آنکھوں میں استحقاق کے رنگ جل ملانے لگے۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اس کے دلکش سراپے کو دیکھتا آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ شہرے سمرین کے پاس سے ہٹتی اس نے دونوں بازو پھیلا کر ماں اور بیوی دونوں کو خود میں سمیٹ لیا۔ اس کی اس دل فریب حرکت پہ ینگ پارٹی کی ببانگ دہل سیٹیوں کی آواز میں حال گونج اٹھا تھا، جبکہ آغا جان اور اسد صاحب چونکہ ناشتہ ختم کر چکے تھے اس لیے باہر نکل گئے۔ دوسری جانب اس اچانک افتاد پہ اس کے سینے سے لگی شہریں دنگ رہ گئی تھی۔ ان کی آخری ملاقات جس انداز میں ہوئی تھی، اس تلخ کلامی کے بعد اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ ایسی جرأت مندانہ جسارت کرے گا، مگر وہ ہمیشہ کی مانند اس کی توقعات کے برعکس فعل سر انجام دیتا ہے اس کی ٹھہری دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا اور اسے اس پل کے لیے بالکل ساکت کر گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ماں کو اتنا لمبا حق کیا گیا تھا اور اسے میں ماں کی محبت سمجھوں یا؟ ماوش بیگم کی شریر آواز پہ شہرے گڑبڑائی ہوئی تھی، فوراً اس کے بازو کا اظہار توڑتے ہوئے فاصلے پہ ہوئی تھی۔ میں ناشتے کے لیے آئی تھی، آپ سب بس باتوں میں ٹر کھا رہے ہیں۔ آکورڈ سی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ تیز تیز بولتی، لاشعوری طور پر دائیں ہاتھ چہرے پہ پھیر کے چہرے پہ پھوٹتی حدت اور تپش کو کم کرنے کی سعی کرنے لگی تھی۔ آ جاؤ شہری، آئلہ نے اسے اپنے پاس بلایا جہاں اس کی ایک طرف نگاہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ آدھی رات کو غائب ہونے کا شوق دن بدن گہرا ہوتا نہیں جا رہا تمہارا؟ جاذب نے اسے دیکھا جو ماں کے ساتھ بیٹھی کرسی پہ بیٹھ کے پانی کا گلاس تھام چکا تھا۔ اور میں تمہیں جیسے جواب دے ہی دوں گا۔ اپنے محسوس انداز میں اسے لاجواب کرتا وہ پانی پینے لگا تھا اور ان دونوں کو جبکہ وہ نگاہ پاس بیٹھی تھی اور ایک دفعہ پھر سے اس کی سوچ میں کھو چکی تھی کہ وہ کیسے اس ڈائیورس کو روک سکے۔
یہ جانے بغیر کہ جس ڈائیورس کو روکنے کے لیے وہ وہاں بیٹھی ہزاروں پلان بنا چکی تھی، اس ڈائیورس پیپر پہ آج وہ دونوں سائن کرنے والے تھے۔ اس وقت گردیزی پیلس کے سارے مکین خوبصورت لاؤنج میں آپ گنے اور دنیا کے پاس بیٹھے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ گنے کی دلجوئی کر رہے تھے، جو وہاں سے آنے کے بعد مسلسل زاروں کی طرح روئے جا رہی تھی، اور اس کی وجہ آج دنیا پہ بھی یہ مصیبت آن پڑی تھی۔ اب اس خاندان کا حصہ ہو، آپ اور دنیا ہمارے لیے فرق نہیں ہے، جو ہوا اس میں خود کو بلیم مت کرنا بند کر دیں، ہاں کیونکہ ہم فیملی ہیں۔ رضا گردیزی اس کو تسلی دیتے ہوئے اپنے مخصوص نرم اور آسان بھرے لہجے میں کہا تو اس کے آنسو ان سب کی مزید محبت پہ مزید تیز ہوئے تھے۔ اپنے آنسو پونچھ لو لڑکی، ورنہ جس طرح تمہارا شوہر تمہیں گھور رہا ہے نا، مجھے ڈر ہے کہ اگلے ہی چند منٹوں میں وہ سب کا لحاظ بلا کر تمہارے آنسو صاف کرنے لگ جائے گا۔ عقیدت پھپھو نے بھی ماحول کو رنجیدگی کم کرنے کے لیے اس کے کان میں جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ گڑبڑا سی کی تھی اور ایک خفیف سی نظر اس پہ ڈالی، جو اسی کی جانب متوجہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دنیا، آنسو صاف کرتی وہ واپس سے دنیا کی جانب بڑھی تھی، جو قدرے کمپوزڈ نظر آ رہی تھی۔ خدا کا ہو کرو بھابھی، اب اگر آپ روئی یا مجھے سوری کہا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اب لالا کی جاب ہی ایسی ہے کہ سارے دشمن بنا رکھے ہیں انہوں نے، کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، اس لیے ریلیکس رہیں۔ اس نے بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ ایسے ہی ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ اٹھو تم اور بھابھی کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ، طبیعت بگڑ جائے گی ورنہ۔ بی جان نے آیت کی جانب دیکھتے ہوئے اسے حکم دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمیشہ اپنے سسرالیوں کے پاس اکیلے منہ اٹھا کر کیوں چلی جاتی ہو۔ اب گنے کے وہاں جانے کے بعد دادو نے لگے ہاتھے اسے رگیدنا چاہا۔ اب سسرال میں ہر دفعہ 100 لوگوں کی بارات لے کے جایا کروں؟ اس نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا۔ بالکل، جو حالات تمہارے اور ان کے ہیں، تمہیں تو 100 سپاہیوں کی بارات لازمی لے کے جانی چاہیے۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ باقی سب چپ بیٹھے، ان کی گفتگو سے مرہوس ہو رہے تھے۔ 100 سپاہی لے کر تو میں وائنڈ کرمنلز کے پاس بھی نہ جاؤں، یہ تو پھر میرے سسرالی ہیں۔ اس نے انگ انگ سے اس حویلی کی پیر حویلی کو انہی کے ٹھکانے میں گھس کر شکست دینے کی مستی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ابھی تک۔ تم تو واپس سفیر شاہ کو جیل میں بھی لے آئے ہو؟ احمد صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ سب کی نگاہیں اس پہ مرکوز ہوئیں۔ ابھی تو سارے بخت خان کی آمد کو انجوائے کرتے ہمارے ہاتھ میں کے پلانز بنا رہے ہوں گے۔ ان کے رد عمل کا جی جان سے منتظر وہ پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے آسودگی سے بولا تھا۔ بوکھلا کے جذباتی وہ لوگ بیک وقت بہت سے نقصانات سے دوچار کر چکے ہیں اور جذباتی قدم اٹھائیں گے۔ بخت خان کی غیر موجودگی کے باعث برسوں ان کا مہرہ بنے ولید میر کی رہائی، کلثوم میر ذوالنورین تک پہنچ جانے کا، ذوالنورین کا عزائم کے لیے سنجیدہ ہونا، سفیر شاہ کا دوبارہ جیل سے واپسی، ان کے انتقام کی مہرہ بنی۔ اب گنے اور دنیا ناک تلے رہائی، بہت سارے اچانک حملے مل کے ان کے دشمنوں پہ بم کی طرح پھٹے تھے اور ان کے دھماکے کے بعد ہونے والے ان کے رد عمل کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار بیٹھے تھے۔ جہازی سائڈ پہ بیٹھ کروٹ کے بال لیٹی وہ اپنے دایاں ہاتھ تکیے پہ جمائے اس پہ چہرہ رکھے غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں اپنی مرکوز کیے ہوئے تھی، جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر اس کی سماعتیں چونک اٹھی تھی اور پھر رواں سماعت بن اٹھا تھا اور دروازے ہٹتے مضبوط وجود اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی ہو؟ بیٹھ کے نزدیک آ کر ٹھہرتا بھاری آواز میں بولا تو اس نے سرد سے آنکھیں میچتے اسبات میں سرایا، لیکن اس وقت دھڑکنیں تھم سکی اس کے پاس جانب جھکا تھا، بہت نرمی اور آہستگی سے اپنے لب اس کے پہلو میں جما دیے تھے۔ میرا چیمپ کیسا ہے؟ اس کے لب کی حدت اور لفظوں کی گمبھیرتا اس کے وجود کو ایک دم سے ساکت کر گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی قمیض مٹھی میں جکڑتے ہوئے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، کیونکہ لب سرکتے ہوئے پہلو سے پیٹ کی جانب سرایت کرتے اس کی ٹھہری دھڑکنوں کو پاگل کر گئے تھے۔ اس کی وجود کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے دہکاتا ہوا اس کے وجود میں پنپتے وجود کی دھڑکنیں محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی اس کوشش میں اس کے کانپتے وجود اور گہری ہوتی سانسوں کو منتشر کر رہا تھا۔ اس کا سرکتا ہوا ہاتھ جب پیٹ سے سرکتا ہوا اوپر کی جانب بڑھا تو اس نے بے ساختہ اس کی گستاخی پہ مائل ہاتھ کو فوراً اپنے کپکپاتے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ ربحان پلیز، اس نے بے ساختہ پکارا۔ اس کی جھجک اور ایک حیا آمیز مزاحمت پنہاں تھی۔ مجھے اس طرح سے روکو گی تو میں برا مان جاؤں گا، بھاری آواز میں کہے گئے الفاظ پہ اس نے لرزتی ہوئی بند پلکوں کو فوراً کھولتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اسے اس وقت ایسی سچویشن میں کم سے کم اس سے ایسے رویے اور ایسے الفاظ کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ تبھی وہ اس وقت حیرانگی اور بے یقینی کی زد میں آ گئی تھی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس کے مسلسل خود کو تکتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے شوخی سے استفسار کیا تو وہ گڑبڑا گئی اور پھر یک لخت ہی اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوں سے لبریز ہوئی اور اپنے صبر کھوتی ہود پہ چکے ربحان کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے سسکتے وجود کو ہود میں سمیٹتے ہوئے اس کی کمر تھپتھپاتا
اس کو اندر کا غبار نکالنے کے لیے موقع دیے ہوئے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت یہ آنسو فقط آنسو نہیں تھے، بلکہ یہ آنسو اپنے مائی کے والوں کے دل پر داشتہ رویوں کو پہ امڑ آنے والا سمندر تھا۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے مائی کے کمان کو کس قدر ضروری تھا وہ یہ سمجھتا تھا۔ اس کمان اگرچہ بلا واسطہ وجہ ہی بنا تھا، لیکن وہ مان آج مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ اس پہ مستعد ان لوگوں کی دنیا کو کڈنیپ کرنے کا کریا فعل اسے اپنی ہی نظروں میں گرا چکا تھا۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس نے ہولے سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے کانوں میں مدھم سے سرگوشی کی تھی۔ بس کریں مسز، یہ آنسو مجھے دشمنوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سہلاتا وہ رسانی سے گویا تو اس کے لہجے کی نرمی پہ مزید بکھری تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ماما، میں ان کی بیٹی ہوں اور وہ میری اولاد۔ دکھ اور کرب کی دہاتی کے لفظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ شش، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، خود کو ہلکان مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم خود کو الزام دینا بند کر دو، میری فیلڈ ہی ایسی ہے، ایسے حادثات کبھی بھی درپیش آ جاتے ہیں۔ لہجے میں رسان بڑی سنجیدگی سموئے وہ تسلی بھرے کوشش کر رہی تھی، لیکن ماما میں اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ شش، رونا بند کرے، طبیعت بگڑ جائے گی۔ جو گزر چکا اس پہ افسوس کرنے کے بجائے آنے والے وقت اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ سب سازگار ہوگا۔ اس کا آنسوں سے تر چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس نے انگوٹھوں سے اس کے گیلے گال اور نم پلکیں پونچھی تو اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا تھا جو ایک برے خواب کی مانند اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، مگر وہ اس حقیقت، ایک حسین حقیقت کا روپ دھارے اس کی بے رنگ اور بے مقصد زندگی کو خوشنما رنگوں سے سجا کے اسے اس زندگی سب سے انمول خوشی دینے کا سبب بنا تھا۔ محبت ہو رہی ہے، اس کی نم آنکھوں کا ارتکاز خود پہ محسوس کرتا وہ ایک بار پھر سے گمبھیر لہجے میں بولتا۔ شرارت سے آمادہ ہوا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، اس کی باہوں کے مضبوط حصار کو توڑنے کی کوشش کرتی وہ کترائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ لہجہ اس وقت کچھ دیر قبل سوگواریت سے حد تک آزاد تھا۔ محبت کرنے کے لیے دماغ نہیں دل خراب کرنا پڑتا ہے۔ آنکھوں کو دل فریب انداز میں حرکت دیتا وہ اپنی سحر انگیز آواز کا جادو بکھیرنے لگا تو اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ میرا دل بھی اتنا بے لگام نہیں ہوا کہ اپنی پوری قوت مجتمع کرتی اس کی باہوں کے گھیرے سے نکلتی سرحد سے چند انچ کا فاصلہ بھی بڑھا گئی تھی۔ میرا دل جو بے نہ تھے بیل کی مان بے لگام ہو چکا ہے، پہلے اس کو لگام ڈالنے کی کرتے ہیں۔ اس کوشش میں آپ کا دل بے لگام ہو جائے گا اور میری چائے کی پیالی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ فوراً سے بیشتر اس کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے زمینی انداز میں کہا تو جی جان سے سسپٹائی، ماما میرا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اس کے بڑھتے ہاتھ دیکھ کر بروقت اسے بہانہ سوچ گیا، جبکہ اس کی ایسی غیر متوقع بات سن کر اس نے بمیں سے گرتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پہ کچھ پل قبل کی بنسبت اس وقت کوسوں قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور انہی رنگوں کو دیکھ کر وہ اندر تا پرسکون ہو گیا تھا۔ ڈانٹ پھیر مسز، یہ جونیئر تو آنے سے پہلے میرے اور آپ کے رومانٹک مومنٹس کو خراب کرنے کی کوشش میں ہے۔ آنے کے بعد اس کی یہی حرکتیں رہیں تو میرا اور اس کا ایک ساتھ گزارا بالکل بھی ممکن نہیں، بہت مشکل ہو جائے گا۔ دہائی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو آبگینہ نے ہونٹوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو لب پنجے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں تم لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، پہلے تم اس کی بھوک کا انتظام کرو، پھر میری پیاس بجھانے کی کوشش کرو۔ بائیں آنکھ بند کرتے ہوئے ذومانیت سے کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا تو وہ حجاب امیز انداز میں مسکرائی۔ ان دونوں تکلیفوں اور یادگار چھٹکارا پانے کر سر جھٹک رہ گئی تھی جو اپنوں سے ہی متنفر کر گئی تھی، لیکن وہ اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ انہی اپنوں کا ایک اور روپ وہ جلد دیکھنے والی تھی، اور وہ روپ نہ صرف اس کو بلکہ وہ روحان گردیزی کو پوری ہستی کو ہلا دینے والا تھا۔ وہ اس وقت پیپر دینے کے لیے مکمل تیار ملک ہاؤس کے لیونگ روم میں موجود تھی۔ ارسم چاچو، ڈیٹس ناٹ فیئر، میرا پیپر ہے آج اور آپ کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ریلیکسڈ انداز میں یہاں سے وہاں ہوتے ارسم کو دیکھتی وہ بے چینی اور شاکی پن سے گویا ہوئی تھی اور پیر ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں یوں نہیں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس قدر بلند لہجے میں وہ اتنی حیرت اور بے یقینی سے وہ بگڑ گئی تھی۔ نہیں، اوباما نے اپنا پرسنل سیکرٹری بھیجا ہے میرے لیے۔ اس کے جھلستے لہجے میں آئلہ کے ہونٹوں پر ہنسی پھیل گئی تھی۔ اوباما کے پرسنل سیکرٹری کی ایسی کی تیسی، تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ ارسم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سیڑھیوں کا رخ کیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہو ارسم چاچو؟ مجھے پیپر دینے میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ بے سختہ زور دیا تھا اور اس نے جا کر سامنے کھڑا کیا تھا۔ اس دروازے کو دیکھ کر اس پال میں بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن قبل اس سے کہ وہ کچھ کہہ پاتی ارسم نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ دروازہ اس دھماکے سے کھلنے پر اس نے گھبراتے ہوئے جب نظر اٹھائی تو گویا جسم میں جیسے سارا خون چہرے پر آن سمٹا ہو۔ یہ تمہارے بڑے دادا نے تمہارے لیے جو ہینڈسم پرسنل سیکرٹری متعین کیا ہے نا، اس کا ساتھ کا فائدہ اٹھاؤ۔
शर्ट के बगैर खड़े जरगा मलक को न जाने अरसम ने देखा तो याद अनदेखा सा कर दिया था। जो भी था वो अपनी बात तेज तेज लहजे में मुकम्मल करने के बाद दरवाजे के नज़दीक पहुंच आने वाले जरगाम की जानिब होंग खड़ी चेहरे को होली से धकेलता ये जा वो जा, जबकि जरगाम जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था बिना इजाज़त के दरवाजे पे खुलने पर उस पे मस्तजाद अरसम की गुफ्तगू सुनकर दरवाजे की जानिब बढ़ा तो नज़म अरसम के साथ खड़ी दुश्मन जाना से जा टकराई, मगर कबल इसके कि वो नज़र को तब्दील करता एक खुशबूदार झोंके की मानद उसके कुशादा सीने से आन लगी थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, और फिर ये गैर मुतवक्के अवतार दोनों के लिए गड़बड़ा देने वाली थी, और वो भी घर में छाई अजीब सी सूरत हाल में उसके वजूद से उठती हुई धमक, दिल फरेब कलोन की महक उसकी जिस हिस्से जामा से टकराई तो वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालती हुई उसके सीने पे बायां हाथ रखती हुई फासले को बढ़ाने को थी, जब इससे गिरा नज़र उसके स्याह बालों पे ढकी मजबूत सीने से टकराई तो एकदम से उसे जैसे टूट के हया आई थी। वो दोबारा अपनी पलकें जोर से मीचती उसके सीने से सर टकरा गई। शर्ट पहने प्लीज़, उसी के सीने पे सर और हाथ रखे वो उसे हुक्म सादर कर गई थी। उसके लम्स की नरमी को महसूस करता हुआ अपने महमूद जज्बात को बमुश्किल लगाम डालते हुए होले से मुस्कुराया और बेड पर पड़ी अपनी शर्ट को एक नज़र देखा था। वैसे ये सितम ज़रीफ़ी की इंतहा होगी कि मैं आपको खुद से दूर करने के लिए शर्ट का इस्तेमाल करूं, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। इतने अरसे का हिज्र ज़ाइल हो रहा है। भारी में खूबसूरत जज्बात की महक लेता लिए वो बोलता उसके असाब को सुनकर गया था। उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और इस बिहेवियर का वो जो इसकी दीवानी थी कितनी देर उससे नफरत का राग लापती रहती, वो भी जब वो अपने जज्बात से रफ्ता रफ्ता उसके दिल को अपनी मर्जी की राह पे डालने के लिए कोशिश थी। उस वक़्त हर तकलीफ के बाद निगाह और जरगाम का ताल्लुक का सोचने पर सब कुछ पीछे किए गैर मुतवक्की ऑकवर्ड सी सिचुएशन से निकलने का सोच रही थी, लेकिन दूसरी जानिब जैसे ही दिली मुराद बराई हो, ना ना नहीं प्लीज़, मेरा पेपर है आज। उसने बेसाख्ता बिला इरादा उसके सीने के बाल अपनी कपकपाती उंगलियों में जकड़ते हुए अपना एहतजाज बंद आंखों से बुलंद किया तो उसकी हरकत पे उसके जज्बात जैसे बहकने लगे थे। उसने एक गहरी नज़र सीने पर लगी चेहरे की पोनी टेल में बने सुनहरे बालों वाले सर पर डाली थी, और फिर उसी महरोती उंगलियों की जुस्ताही को देखा था। पेपर आपका, लेकिन इम्तिहान में मुझे डाल चुकी हैं आप, जज्बात की हिद्दत से दहकते हुए गंभीर लहजे में बोलता हुआ अपने मजबूत बाजू उसके कमर के गिर्द हायल करते हुए उसे बेड की जानिब बढ़ा तो शहरे जो उसके लफ्ज़ों पे अपनी सांसें रोक चुकी थी उसकी हरकत करने के न जाने उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर होती महसूस हुई थी। उसे यूं ही साथ लगाए उसने बेड पे पड़ी सिल्क स्काई ब्लू शर्ट उठाई और पहनने लगा। बाजू पहनने के बाद उसने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ते हुए चुमा और खुद से अल्लाह किया और शर्ट के बटन बंद करने लगा, और सारी कार्रवाई के दौरान किसी कमसन बच्चे की मानद अपनी आंखें जोर से नीचे खड़ी रही थी। आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। शर्ट बंद करने के बाद उसने संजीदगी से कहा, और उसे कहा और उसकी आवाज़ सुन के पट से आंखें खोल गई। डार्क ब्लू जीन्स के साथ स्काई कलर की शर्ट पहने वो बिखरे बालों के साथ आंखों में एक नरम सी चमक लिए गहरी निगाहों से उसे देखता अजीब से एहसास से दो चार कर गया था। वो खुद को संभालती हुई तेजी से मुड़ी थी जब उसने सरत से उसे पुकारा था। चेहरे उसकी पुकार इस कदर बेसाख्ता थी कि उसका उठा हुआ कदम वहीं थम गया था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस कदर उसकी बात पे रुक जाएगी। और फिर रुक जाए, मैं तैयार हो लूँ, फिर जूनी ले जाता हूँ, रसानी से कहते वो ड्रेसिंग मिरर की जानिब मुड़ा तो चेहरे ने पलट कर उसकी जानिब देखा। वो उसे मना करना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि इतनी देर इसके कमरे में रहने के बाद वो नीचे जाके किसी और को ड्रॉप करने के लिए कहेगी तो सबके सवालों के जवाब वो नहीं दे पाएगी। इसलिए गहरी सांस पड़ती वो वहीं मौजूद काउच पे बैठ गई थी। मेरी तैयारी में हेल्प करेंगी? ड्रेसिंग मिरर के सामने से उसे देखते हुए उसने फिर से अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो बड़े इन्महाक से उसकी दीवार पर लगे पोर्ट्रेट को देख रही थी। कैसी हेल्प? वो उसे मुखातिब करने पे मुतज्जिब अंदाज में गई। यहाँ आए। फिर दरवाजे पे होने वाले दस्तक पर सुनकर अधूरी रह गई। कम इन। उसने संजीदगी से नवार्द को इजाज़त दी और होने से वाह करती निगाह कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ निगाह को देखकर चेहरे के नरम जज्बात पे बर्फ पड़ी थी। निगाह इन दोनों को देखकर मानी हेजी से मुस्कुरा दी। ये मान लें कि मिस्टर जरगाम मलक के सुबह सुबह लेट होने की वजह से वाकई ही इतनी दिलकश हसीन है? चेहरे की जानिब इशारा करते हुए चहकते हुए लहजे में बोली तो उसके होंठों पे मुस्कान मचलने लगी, जबकि चेहरे करंट खाती उसकी जानिब देखने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? वो निगाह के रवैये पे हासी मुतजब हो रही थी। मैं यूनी जाने के लिए आई थी, इसके रवैये पे हैरान होने के बावजूद उसने तस्हीह करनी ज़रूरी समझी थी। आई नो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। खुशदिली से बात करती उसे विश करने लगी तो वो भी जवाब होने से होंठ फैला गई थी। ज़र नैन से कॉन्टेक्ट हुआ। अचानक अपने आने का मकसद याद कराती निगाह से बाल बनाते जरगाम को
مخاطب کیا تھا۔ رات کو ہوا تھا انکل کو لے کے پہنچ چکا ہے۔ اس نے برش میز پر رکھنے کے بعد اپنے کف لنکس تلاش ہے۔ اس کا نمبر کیوں باندھا ہے کل سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ وہ بے کلی سے گویا ہوئی جبکہ اس کی اس گفتگو سے بیزار ہوتی شہر واپس اس کے پورٹریٹ کو دیکھنے میں مہم ہو چکی تھی۔ ڈونٹ وری، انکل کی کنڈیشن سٹیبل نہیں، اس کو لے کے ایمرجنسی میں ہی ہاسپٹل آنا پڑا، کچھ دیر میں رابطہ کر لے گا۔ نرمی سے اس کی تشبیہ کرواتا وہ اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ شام کو مجھے لے چلو گے ہاسپٹل؟ اپنی چین اور والٹ اٹھاتا اس کے سوال پہ چونکا اور پھر گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا۔ محترمہ نگاہ واحدی، آپ اب یوں کچھ عرصہ نہ تو میرے ساتھ دھڑلے سے گھوم پھر سکتی ہیں اور نہ ہی میرے کمرے میں آ سکتی ہیں، اس لیے پیش کی معذرت۔ ویسے بھی آپ نین تارے نے کسی کو بھی ہاسپٹل آنے سے منع کر رکھا ہے۔ لہجہ سپاٹ، الفاظ سنجیدگی، جبکہ پوری آنکھوں میں ہلکی سی چمک لیے سکون سے گویا ہوا۔ پھر ایک دفعہ پھر سے شہرے کے دل و دماغ کو ہلا گیا تھا۔ یو آر سو مین مسٹر زرگاہ ملک۔ اتنی تپتی نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئی تھی جبکہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اس سچویشن میں خود کو عجیب ہونک سا محسوس کر رہی تھی۔ چلیں، اس کے سامنے ٹھہرتے ہوئے اس نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ تو ہتھیلی کے وسط میں جگمگاتے تلوں کا وہ ایک دم سے اس کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ تلوں کو دیکھ کر اس کا دل عجیب انداز میں اس کی جانب کھینچا تھا، مگر دل کی حالت کے برعکس وہ زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ جو ہاتھ تا عمر کے لیے تھام چکا ہوں اسے چند لمحوں کے لیے مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چہرے اس میں ایک قدم پیچھے چلتا ہوا وہ آہستگی سے گویا ہوا تھا اور شہری خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ زرگاہ اس کی محبت کے لیے تڑپتا ہے اور اسے اپنی اور یہی ہاتھ تھامنے سے قبل آپ بھرے مجمع میں اس ہاتھ کو تھامنے سے انکاری بھی تھے۔ اس نے کبھی نہیں جتایا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ ایسا بول گئی تھی۔ وجہ شاید یہی تھی کہ اس نے زرغام چاچو سے زرغام بنا کے دیکھنا ابھی شروع کیا تھا اور ایسے میں یہ چیز زیادہ کچوکے لگا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے بہت سے اعمال کا سبب اور وجہ وقت بیان کر پاتا ہے ہم نہیں، اس لیے اس ٹاپک کو بند کرتے ہیں۔ فریش ہو کے پیپر کے لیے نکلیں۔ سیڑھیاں اترتے وہ طبیعت کے برخلاف خاصی نرمی سے گویا ہوا تو بنا کچھ کہے حال میں پڑے صوفے پہ موجود اپنی چیزیں جلدی سے سمیٹتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ پیر حویلی کے مردان خانے میں اس وقت گویا غصے اور انتقام کا جیسے طوفان امڑ آیا تھا۔ اپنے فتح کے احساس سے میں چور جب بخت خان کے پرجوش استقبال کے بعد اس ویران اور تاریک کمرے میں پہنچے جہاں وہ دونوں قید تھے، مگر خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا یہ دونوں کہاں گئے۔ پیر سائیں نے سائیں کرتے دماغ کے ساتھ جعفر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا جو خود اس صورتحال سے بھنجکا ہوا تھا۔ یہیں چھوڑ کے گئے تھے نا؟ اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ لوگ اس کمرے سے نکل پاتے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے باپ کو جواب دیا۔ تب تک صورتحال کی بابت اطلاع ملتے ہی دلال شاہ بھی وہاں آ چکا تھا، لیکن کچھ بھی اظہار رائے کیے بغیر چپ چاپ کھڑا تھا۔ زنان خانے میں پتہ کریں پیر سائیں کہ آپ کی بیٹی موجود ہیں؟ بخت خان نے اپنی کھوجتی نگاہیں ادھر ادھر گھماتے ہوئے استفسار کیا تو جعفر سائیں جلدی سے زنان خانے کی طرف گئے، جبکہ پیر سائیں بخت کے ساتھ اس کمرے میں گئے جہاں سے پیر سائیں کو رکھا گیا تھا۔ لیکن زنان خانے سے آپ گنے کی غیر حاضری اور پیر سائیں کی حجرے سے سفیر کی غیر موجودگی نے سب کو غیظ و غضب میں سے آگ بگولا کر دیا تھا۔ بھانگ پی کے سو رہی تھی کہ کیا تمہیں تمہاری بیوی جعفر سائیں کہ اسے بیٹی کے غائب ہونے کی خبر ہی نہ ہو سکی؟ یہ بات ان کی انا اور ان کے مرتبے پہ کوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ یہ اندر زنان خانے تک پہنچ گیا اور سفیر سائیں ان کے ہاتھ آنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے جیل کی سلاخوں میں پہنچ چکا ہے۔ وہ دوسری لڑکی اس ایس ای پی کی بہن۔ اچانک خیال آنے پر پیر سائیں بولتے کب تماشائی بن کے کھڑے دلال شاہ کے چہرے کا رنگ بڑی سرعت سے تبدیل ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ خود پہ قابو پاتا ہوا باپ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف گیا جہاں کچھ گھنٹے قبل دوریا گردیزی مکی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر سے ناکامی کا سامنا ان سب کو پاگل کر گیا۔ پیر سائیں، آپ کی حویلی میں موجود افراد کی مدد کے بغیر وہ دونوں کمینے یہاں سے اتنی آسانی سے 3 لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اپنی حویلی میں چھپے غداروں کو تلاش کیجیے۔ بخت خان جو اپنی چالاکی اور ہوشیاری اور سباکی کے باعث آج پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا اور اس نے پرسوچ لہجے میں اظہار خیال پیش کیا تو دلال شاہ کی پیشانی پہ پل پڑے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جرأت مندانہ اقدامات کے پیچھے تمہاری آمد خیر ہی ہو، کیونکہ تمہارے آنے سے قبل وہ یہیں مقیم تھے، حتیٰ کہ عامد اس ایس پی کی بہن بھی یہیں محصور تھی۔ لیکن جب تم اور تمہارے آدمی آئے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ دلال شاہ کی سپاٹ آواز پہ جہاں پیر سائیں اور جعفر سائیں شائستہ رہ گئے تھے وہیں بخت کے چہرے پہ غصہ عود آیا تھا۔ پیر سائیں، پوتے کو سمجھائیے، یہ منہ اٹھا کر بخت خان پہ الزام تراشی سے اسے مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بخت خان بخوبی جانتا ہے کہ ان لمحوں میں پیر حویلی والوں کو اس کی کس قدر ضرورت ہے، تبھی تو یوں دھڑلے سے ان کے سامنے کھڑے ان کے ثبوت کو دھمکی دے رہا تھا۔
تمہاری دھمکی کا مجھ پر اثر ہوتا جو میں دلال شاہ نہ ہوتا۔ پرسکون انداز میں بنا کسی اور کے بولنے سے قبل ہی اسے جواب دیتا پلٹا تھا، اور ہاں، اپنی آمد کے مقصد کو چھپانے کے لیے ہماری حویلی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بخت خان کی پخ کی وجہ سے حویلی کے ملازمین اور عورتوں پہ بلا وجہ تشدد ہوگا، اس لیے اس نے گفتگو کو اس نیچ پہ لے جانا چاہا جہاں پیر صاحب بخت خان کی سوچ پر عمل پیرا نہ ہو سکیں۔ دلال صاحب بس کرو، اور تم بخت خان، اس سے بات کو یہیں ختم کرو۔ اب جو سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پیر حویلی کا ثبوت اس کمینے کی کسٹڈی میں ہے۔ پیر صاحب اس وقت طیش میں مبتلا ہوئے بے فکر رہیے پیر صاحب، ان لڑکوں نے اپنی عمر اور ہمت سے بڑے دشمن پال رکھے ہیں، اور جب سارے دشمن مل کر ان پر ہمراہ آور ہوں گے نا تو وہ ہل بھی نہیں سکیں گے۔ بخت خان اب بہت ہوشیاری اور سپاکی کے ساتھ ان لوگوں کو میر خاندان کے متعلق آگاہ کر رہا تھا جن سے ہاتھ ملا کر وہ کچھ سال پہلے کی ان پانچوں سے اپنا انتقام پورا کر سکتے تھے۔ جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا دلال شاہ آنکھوں میں نفرت انگیز چبھن لیے بخت خان کو گھور رہا تھا۔ میر پیلس میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کے 8 بجنے کے باوجود مکین اپنے کمروں میں مہوے خواب تھے۔ ایسے میں پنک شرٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے ہوئے، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، چہرے پہ نرم سے تاثرات سجائے، سوٹ کے ہمراہ کانچ کی چوڑیاں کلائیوں کی زینت بنائے ناشتہ تیار کر رہی تھی ذوالنورین اور شازمین میر۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد حیرت انگیز طور پر کسی کو بھی رد عمل نہ دیا، بلکہ ان 2-4 دنوں میں پیلس میں کا باقی نفوس یہ تک فراموش کر گئے کہ وہ تین بھی اسی پیلس میں مقیم تھے۔ جہاں ان سب کو بے خبری دل کو پرسکون کر رہی تھی، وہیں شازمین میر جیسی فطرت کی مائل عورت ایسی خاموش کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شازمین میر کے الجھے ہوئے پراسرار رویے کے بارے میں سوچتے اس نے ناشتے کی ٹرے تیار کی تھی، اور ایک ناقد نگاہ ٹرے پر ڈالتے وہ کچن سے باہر نکلتی اور ابھی سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ اچانک ایک سائڈ سے آتی سامع اس کے سامنے آ رکی۔ تم کیوں ایک معذور شخص اور اس کی اب نارمل ماں کی چاکری کرتی ہوئی اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو؟ جتنی اچانک اس کی آمد تھی اتنی ہی اچانک اور تکلیف دہ اس کا سوال تھا، جس سے بڑا مشکل برداشت کرتے ہوئے اس نے وہ جواب دینے کی کوشش کی جو اس وقت اس چشم نے اسے دینا چاہیے تھا۔ وہ معذور شخص میرا؟ پل بھر کے لیے وہ جھجکی، لیکن پھر سوچ کے کہ وہ کون سا سامنے موجود ہے، اس لیے وہ بلا جھجک کی اس کے سامنے وہ شخص میرا شوہر ہے اور اس کی اب نارمل ماں میری ساس یعنی میری ماں ہے۔ ایسے میں ان کے کام کرنا یا ان کی ضروریات کا خیال رکھنے سے میری زندگی اگر تباہ ہو رہی ہے تو اسے ہو جانے دیں۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ سے جائے وہ نرم لہجے میں سنجیدہ الفاظ کا سہارا لیے بولی تو سامع کا چہرہ مارے زبکی کے سرخ پڑنے لگا تھا۔ معذور شخص کی خدمت بہت آسان ہے، لیکن کیا تم اس شخص کی خدمت بھی کرنا پسند کرو گی جس کا کردار اس قدر پست ہو کہ انسانیت کے درجے سے گر گیا ہو، گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے؟ اپنی سبکی کے احساس کو کم کرنے کے لیے وہ نفرت سے پنکارتے ٹرے ضلع کے ہاتھوں میں لرز گئی تھی، جبکہ کان گویا سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامع کے چہرے کو دیکھا جو ان کے ہی داستان سنائے جا رہا تھا۔ جو سامع کہہ رہی تھی اس کے دل و دماغ پہ دونوں انکاری تھے، لیکن ایک دفعہ پھر بھی اس نے اس کی بات سنی تھی۔ ایک لڑکی ایسا جھوٹ کیوں کر بولے گی؟ ذہنی پرگدانی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہاتھوں میں موجود ٹرے اسے بھاری بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ سال پہلے تمہاری ماں تمہارے دل اور دماغ خطا کی عزت کے ساتھ کھل گئی، لیکن اب تم چند لمحوں کی جذباتی لغزش سے یہ سب کرتے ہوئے خود پہ اپنی نظروں پہ مت گراؤ۔ سامع میر، ڈاکٹر مرتضیٰ جو اس وقت کلثوم میر کے چیک اپ کے لیے آئے تھے، ذوالنورین کے کمرے سے نکل کے واپس جانے کے لیے نیچے آئے تھے۔ ان دونوں کی گفتگو سماعتوں کی نظر ہوئی تھی، تبھی ضلع کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فوراً مداخلت کی تھی۔ ان کی غیر متوقع آمد سن کر جہاں سامع کا رنگ پھک پڑا تھا وہیں ضلع فوراً سنبھلی تھی۔ جاؤ بیٹا اور سنبھل کر، یہاں ہر قدم پہ تمہیں ورگلانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوں گے۔ کوشش کرنا کہ جو رشتہ اللہ پاک کے حکم سے جڑ چکا ہے اسے کسی کی سازشوں کی نظر مت کرنا، کیونکہ وہ جو اوپر کمرے میں بیٹھا ہے نا وہ معذور بھی ہو سکتا ہے، تلخ بھی اور بد لحاظ بھی، لیکن بد کردار نہیں۔ سامع کے وہاں سے ہٹنے کے بعد ڈاکٹر مرتضیٰ نے اسے دیکھتے نرمی سے کہا تو خفت زدہ انداز میں سر ہلاتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ادھ کھلے دروازے پہ جب ٹرے اندر لیے داخل ہوئی تو حسب نظر معمول صوفے پر برجمان ان دونوں ماں بیٹے پہ پڑی جو ایک دوسرے کی سمت میں متوجہ تھے۔ مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن کسی حد تک کلثوم میر نے اس کی اٹیچ ہو چکی تھی۔ اس میں ان دونوں کے وقت اور ساتھ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ دوسرا، شازمین میر کی اسپاکیت سے بچاؤ کی وجہ سے وہ خاصا بہتری کی جانب گامزن ہو چکی تھی۔ آج تم خوش ہو؟ وہ بات جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے محسوس کی تھی وہی بات کلثوم میر نے دہرائی تو ٹرے میز پر رکھتی ضلع نے لہجہ بھر آنکھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں آج واقعی خوش ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم سے جو آپ سے
کھو چکا ہے نا وہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو مل جائے گا۔ ان کے ہاتھ شدت جذبات سے چومتے ہوئے محبت سے گویا ہوا تھا۔ کون؟ ان کا سوال بڑا بے ساختہ تھا۔ نین۔ وہ ولید میر کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہت مختصر سا جواب دیا۔ نین کون ہے؟ ذلے جو اس نین کے چکر میں بہت بری طرح سے الجھی تھی، اس نے کلثوم میر سے پہلے استفسار کیا۔ آپ کی ساس کا بیٹا؟ اس کے برجستہ جواب پہ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو تم ہو۔ اس کا جواب بھی بڑا بے ساختہ تھا۔ ماما، آپ کی بڑی بہو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتی کہ شوہر کو تم نہیں آپ کہتے ہیں۔ انہیں سمجھائیں۔ سوال گندم جواب چنا کے متصادق وہ قطعی غیر متوقع بات کرنے لگا تو وہ ہونک سی ہو گئی تھی۔ دلہن پیارا پیارا بولتے ہیں۔ صحت بحالی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات مکمل طور پر تو نہ صحیح سمجھتی تھی نہ زیادہ لمبا فقرہ بولتی تھی، مگر اس وقت ان کا مختصر سا جملہ اسے حفت زدہ کر گیا تھا۔ سوری اماں، لیکن یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اس کی فوراً توجہ پیش کرنی چاہیے تھی۔ تو ذوالنورین نے فوراً جگر کرتی نگاہوں سے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا اور حفت زدہ میز کے نزدیک پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ نین کون ہے؟ کلثوم میر کے جواب دینے کے فوراً بعد اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اپنا سوال دہرایا تھا۔ بہت جلد آپ کی بات